آج کل انڈیا اور پاکستان کے مابین کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں اقوام متحدہ سے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں کچھ کیا جائے، چونکہ را کی ایکٹیویٹیز، ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں بڑھ گئی ہیں۔ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے اردو میں کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ابھی آج ہی 4 پاکستانی ٹیررسٹ لائن آف کنٹرول پہ پکڑے گئے ہیں، ان میں سے ایک تو اریسٹ بھی ہو گیا ہے، 2 لوگ بھی مرے ہیں۔ ابھی گرداسپور کے اندر پاکستان کی ISI نے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی ہے، اور ان سب ایکٹیویٹیز کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی وہاں روس میں، اس کو کسی طرح سیبوٹاج کیا جائے۔ مجھے ہنسی یہ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پہلے پتہ ہے کہ فوج نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ کارگل میں پرائم منسٹر آف دا کنٹری ڈنٹ نو کہ فوج کیا کر رہی، جنرل مشرف نے جو ڈیزاسٹر کیا تھا 99 میں میرا خیال ہے۔ تو یہ تو روز کا معاملہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز کو لکھا۔ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو میرا خیال ہے 4th لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، MQM، اس نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل کو لکھا ہے آسکنگ فار انٹرونشن ان کراچی، جہاں کوئی 20,000 فوجی پاکستان فوج کے، جن کا نام انہوں نے رینجرز کہتے ہیں، جیسے کہ کوئی کسی زولوجیکل گارڈنز میں کروکوڈائلز کی پریزرویشن کے لیے ہیں، یہ پاکستانی فوج 20,000 موجود ہے وہاں۔ 4,000 لڑکے جو زیادہ تر MQM میں اردو سپیکنگ مہاجر جسے ہم آج بھی کہتے ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ کو 50 لاشیں مل گئی ہیں۔ 55,000 بلوچستان میں لڑکے غائب ہیں۔ وہاں تو اوران کے اندر باقاعدہ ملٹری کیمپین چل رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی یہ جرت کہ وہ حکومت بھی کیا، پاکستان فوج ہی جاتی ہے نا۔ پاکستان میرا خیال ہے واحد کنٹری ہے جس کا فارن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر نہیں ہے۔ کوئی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا لیکن پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ فوج آپ کو فارن منسٹری اور ڈیفنس منسٹری کے سویلین گورنمنٹ کو آنے ہی نہیں دیتی، کیونکہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے کانٹریکٹس ہیں، وہیں سے لوٹ مار ہوتی ہے، وہیں سے ٹرکس غائب ہوتے ہیں، وہیں سے میزائلز غائب ہو رہے ہیں۔ تو یونائٹڈ نیشنز میں کون سنے گا پاکستان کی بات؟ آپ نے کہا کہ پاکستان کی بات یونائٹڈ نیشن میں کون سنے گا، اور بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ان کا الزام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ را کی پاکستان میں ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں۔ آپ جو شواہد ہیں اس کے تحت بتا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ گرداسپور کا واقعہ ہوتا ہے، بلوچستان کے ایشوز ہیں، کراچیز کے ایشو ہیں، مگر یہ بھی تو ہے ایک شک و شبہ والی بات۔ حکومتیں ایسا کرتی ہیں کہ شاید ہندوستان بھی تھوڑا بہت بلوچستان میں یا کہیں کچھ کرتا ہوگا۔ کیوں نہیں کرے گا بلوچستان میں؟ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ہے دوسرے اپنے دشمن کے ساتھ جنگ لڑنے کا، تو انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، وہ کیوں نہیں کرے گی؟ مطلب کوئی یتیم خانہ تو انڈیا نے نہیں کھولا ہوا ہے کہ آپ بمبئی پہ اٹیک کریں، دلی پہ اٹیک کریں، لوک سبھا پہ بمبارڈمنٹ کریں، کشمیر پہ ہر وقت آپ کی گولیاں چلتی ہیں اور انڈیا والے بیٹھے رہیں کہ بس ہمیں پیاز ٹماٹر سستے بیچ دینا۔ وہ بھی تو آخر کچھ، سر امریکہ کے سیٹلائٹ انڈیا کے راکٹس پہ اسپیس میں جا رہے ہیں، اور پاکستان اب بھی اس خلائی گھوڑے کی تلاش میں ہے جس کے اوپر بیٹھ کے کوئی خلجی واپس آئے گا دلی پہ قبضہ کرنے۔ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ از اے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس۔ ان کو صرف پیسہ چاہیے، کوئی بھی دے گا، ایک طوائف کی مانند وہ رات وہاں گزارنے کو تیار ہیں۔